بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم اسٹیم انجینئرنگ کا اسٹیم پروڈکشن ٹیکنالوجی کا نیا کتاب سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے زیادہ تر موضوعات میری اپنی کتاب بوائلر آپریشن تھیوری سے لیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی لیے جائیں گے تاکہ آپ کو اسٹیم پروڈکشن ٹیکنالوجی سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو بنیادی جو ہے نا، آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے اور موضوع ہے بنیادی سائنس، جس میں بنیادی کیمسٹری ہے۔ لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ٹیکنیکل جتنے امور ہیں اس میں کیمسٹری کا بڑا کام ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیمسٹری کیوں سمجھیں، تو یہ پھر تو کچھ بھی نہ سمجھیں، تو پھر تو وہ جو ہے نا وال کھولیں، بٹن بند آن کریں، آف کریں، ریڈنگ لیں اور گھر جائیں، تو یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ تو کام تو تب چلتا ہے جب آپ پلانٹ پر فالٹ ٹریس کرنا جانتے ہیں، آپ فالٹ ڈھونڈنا جانتے ہیں، اور یہ جو دیگر مسائل، تو یہ اس کے لیے ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بوائلر انجینئرنگ نہیں کر سکتا، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ایسے کام ہیں جو کافی کم تعلیم یافتہ لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن بات ہے دلچسپی کی۔ بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے اس کی چھوٹی کتاب میں چلے جائیں، اس سے چھوٹی کتاب میں چلے جائیں، پوری دنیا پڑھی ہے، پوری ٹیکنالوجی پڑھی ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں علم مل جائے گا۔ وہ زمانے لد گئے جب علم نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ لوگ جو ہے نا 100 کلومیٹر سفر کرتے تھے کسی خاص قابل بندے کے لیے۔ آج کل انٹرنیٹ علم کا ایسا ذخیرہ پڑا ہے، ہم یورپین امریکن وغیرہ کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں تباہی پھیلا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ہمیں علم بھی پھیلا رہے ہیں۔ آپ اتنی بریک چیزیں جو آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہیں وہ وہاں موجود ہیں، یہ سائنس کے متعلق اور وہ دیگر میڈیکل کے متعلق، اور تو وہ یہ جو ہے نا اچھا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3rd کلاس یا C کلاس بوائلر انجینئرنگ کے لیے علیحدہ کورس ہے، B کلاس کے لیے علیحدہ ہے، A کلاس کے لیے علیحدہ ہے، وہ ایسی کوئی کتابیں نہیں ہیں، سب کا کورس مکس ہے۔ صرف درجے ہیں کہ کس میں کتنی کیٹیگری تک باریکی میں جاتے ہیں، باقی یہ جو ہے نا سب کا کورس ایک جیسا ہی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ درجے ہیں۔ اب یہاں تک تعلق ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس سے زیادہ کیوں پڑھوں، یہ تو میری آؤٹ آف کورس۔ اب وہ بندہ خدا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کے علاوہ، اپنے ٹیکنیکل روزی روٹی کے کام کے علاوہ کتنے ہی لوگوں کی، رشتہ داروں کی، محلے داروں کی، محلے والی لڑکیوں کی وہ اچھی بری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ ان کی کسی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یا وہ ان کا کوئی ٹاسک ملا ہوا ہے، یا وہ صحافی ہیں، یا کیا ہے؟ اس کا 2 ٹکے کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اور الٹا دماغ میں گند مند بھرے پھرتے ہیں۔ تو اس کی بجائے آپ اپنا علم بھریں، کہیں نہ کہیں آپ کا فائدہ علم دے گا۔ یہ یاد رکھیں، کیمسٹری فزکس جو پڑھی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی فائدہ دے گی، اور جب آپ کو فائدہ دے گی آپ کے نمبر کا گراف یک دم چڑھے گا، آپ کی ویلیو چڑھے گی۔ تو باتوں کو باریکی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دماغ سے، ہر انسان کے ایک دماغ سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بات نکلتی ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو مثلاً ایک سوال ہے، تو وہ سوال آپ نے حل کیا، رٹا لگایا کچھ، لیکن آپ کے دماغ سے بات نکلتی، سمجھ مجھے نہیں آیا، تو یہ گزارا ہو جائے گا۔ تو یہ جو گزارا ہو جائے گا، یہ انڈسٹری میں گزارا نہیں ہوتا، پیپر میں گزارا ہو جاتا ہے کہ آپ نے رٹا لگا کر لکھ دیا، لیکن انڈسٹری میں جب سوال پوچھا جاتا ہے یا مہمہ سامنے آتا ہے تو وہ وہاں گزارا نہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہے نا رٹے مارنے سے، گپے مارنے سے گزارا نہیں ہوگا، اپنا وقت پازیٹیو باتوں پر خرچ کریں اور پڑھیں۔ اچھا، تو اب ہم یہ آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بوائلر اور پاور ہاؤسز میں پانی، فیول اور دیگر اشیاء کے انالیسس سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو سمجھنے کچھ بنیادی سائنس کا جاننا ضرور کوشش کی گئی ہے، ایسی تمام اصطلاحات کے انسان کی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ جو کچھ کیمسٹری میں ہم بتا رہے ہیں یہ اتنا تھوڑا ہے کہ آپ کو مزید کم از کم میٹرک کی سائنس کی کتابیں کیمسٹری کی وہ لے کر پڑھنی چاہیے، فل پڑھ لینی چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ اس کا تعلق تو نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کا تعلق ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سب کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہم آگے چلتے ہیں۔ کیمسٹری دراصل مختلف اقسام کے ایٹموں کے بیرونی یعنی آخری مدار سے الیکٹرانوں کی ایک سے دوسرے عنصر ایلیمنٹ کو منتقلی کی سائنس ہے۔ یعنی الیکٹران جو ہے ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ میں،
یا ایک کمپاؤنڈ کے الیکٹران جو آخری آربٹ میں ہوتے ہیں وہ دوسرے کو منتقلی کی سائنس ہے. یہ منتقلی ایلیمنٹس اور مرکبات مالیکول پڑھنے یا ٹوٹنے کا کام کرتے ہیں. یہ منتقلی جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں جیسے الیکٹرانکس میں ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں، یہ وہ نہیں، یہ بلکہ یہ جو الیکٹران ہوتے ہیں نا دوسرے کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. یعنی آخری الیکٹران دوسرے ایٹم کو دوسری قسم کے وہ جو ہے نا ایلیمنٹ کو جوڑتے ہیں اور کمپاؤنڈ بن جاتا ہے. اور جب دوسرے میں ہم سائنس میں یہ مطالعہ جب ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ایک سائنس ہے، وہ بھی کیمسٹری ہے، وہ بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں. اس میں ایک ہی قسم کے ایٹم مل کر سال میں مالیکول بن جاتے ہیں یا مختلف عناصر ایلیمنٹ کے آپس میں ملنے سے مرکبات ہیں. منتقلی یا ٹوٹنے کے عمل میں الیکٹران بالکل علیحدہ نہیں ہوتے بلکہ جوڑ توڑ کا باعث بنتے ہیں. یعنی الیکٹرانوں کی وجہ سے ایک ہی عنصر کے یا مختلف عناصر کے الیکٹران ایٹموں کو جوڑنے یا توڑنے کا باعث بنتے ہیں. عناصر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو ایلیمنٹ کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں ذرات کو کہتے ہیں کہ کسی قسم کے کیمیائی عمل مثلا الکلیوں، تیزابوں، برق پاشیدگی، حرارت سے مزید اجسام میں تقسیم نہ ہو سکتے. یہ مادہ کے ایسی اقسام اور کہلاتے ہیں جو علیحدہ حیثیت میں یہ مالیکول حیثیت میں پائے جاتے ہیں. یاد رہے ایٹموں کی مزید بھی تقسیم کر لی گئی ہے لیکن یہ جب کیمسٹری میں یہ جو نا وہ ایز اے ہول ایلیمنٹ کے ہی کام کرتا ہے کیونکہ پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران ہیں، ان کا اہمیت ہے ان کی تینوں کی. کیمسٹری میں بھی اہمیت ہے. اس کے علاوہ مزید چھوٹے ذرات بھی کر لیے گئے لیکن کیمسٹری میں ہمارا واسطہ 3 مذکورہ ذرات سے ہی پڑے گا. ابھی تک 104 عناصر دریافت کیے جائے گا مثلا آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، لوہا، تانبا، چاندی، سونا، پارا وغیرہ. ہر قسم کی بنیادی خوبی، ہر عنصر کی بنیادی خوبی اس کا ایٹمی نمبر ہوتا ہے. مختلف عناصر کے ایٹمی نمبروں میں یہ مختلف ہوتا ہے. یہ الیکٹرانوں یا پروٹونوں کی تعداد، یہ ان الیکٹرانوں کی تعداد ہوتی ہے جو اس کے وہ آربٹ میں وہ ارد گرد وہ گردش کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں. کہ یہ جو ہے نا پروٹون اندر ہوتے ہیں جس کو نیوکلس کہتے ہیں. تعداد یاد رہے ایک نیوٹرل ایٹم میں یہ تعداد برابر ہوتی ہے. جب نیوٹرل ہوگا مختلف ایٹمی نمبر ہونے کی وجہ سے ہر عنصر کی علیحدہ علیحدہ کیمیائی طبی خصوصیت. کیمیائی اداروں میں مختلف عناصر کی خصوصیت جاننے کے لیے ایک پیریاڈک ٹیبل بنایا گیا ہے. اس میں تمام معلوم عناصر کی درجہ بندی کی گئی ہے. اس چارٹ کے ذریعے عناصر کی کیمیائی اور طبی خصوصیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. عناصر کو اس میں اس طرح سے مخصوص کالم اور روز میں ایٹمی نمبر کے ساتھ درج کیا گیا ہے کہ ان عناصر کیمیائی اور طبی خصوصیات کی پیش بندی کی جا سکتی ہے. اشارے سمبلز کیا ہوتے ہیں؟ مختلف عناصر کو لکھنے کے لیے لمبے لمبے ناموں کے بجائے ان کے مخفف استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہائیڈروجن کے لیے H، کلورین کے لیے Cl. یہ آپ وہ چارٹ میں دیکھ سکیں گے. آپ کو وہ آئرن کے لیے Fe ملے گا اور کاپر کے لیے Cu ملے گا. ایسے کو بہت سارے ملے گا. جوہر ایٹم کسی بھی عنصر کا چھوٹا ذرہ ہے جو عام حالات میں کیمیا میں مزید تقسیم ہے. ہر ذرہ کل ایٹم جیسی ہی کیمیائی اور طبی خصوصیت. کیمسٹری میں فل ایٹم ہی ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں کرتا. الیکٹران پروٹون صرف جوڑنے توڑنے کا کام کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتے. باقی ریئیکشن پورا ایٹم ہی حصہ لیتا ہے. سالمائی یا مالیکول. کچھ عناصر کے ایٹم اپنے اکیلے وجود برقرار نہیں رکھ سکتے. اس عنصر کے دوسرے ایٹم یا ایٹموں سے مل کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں. ان عناصر کے یہی گروپ ایک کیمیائی مجموعے سے حصہ لیتے ہیں. انہیں مالیکولز کہتے ہیں. کسی بھی مرکب کا چھوٹا ذرہ بھی اس کا مالیکول ہی کہلاتا ہے. یاد رکھ کچھ عناصر کے ایک ہی مالیکول میں ایک ہی ایٹم ہوتا ہے جیسے Fe ہے یا وہ کیا کہتے ہیں وہ کاپر ہے وغیرہ وغیرہ. مرکبات یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں مختلف عناصر کے کیمیائی عمل سے بنتی ہیں. قدرتی طور پر بھی بنتے ہیں اور خود سے بنائے بھی جاتے ہیں. ان مرکبات کو کیمیائی طریقوں سے ہی اپنے عناصر میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مرکبات کی خصوصیت ان عناصر سے جن سے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں قطعی مختلف ہوتی ہے. مطلب پانی جو ہائیڈروجن آکسیجن کے 2 جمع 1 یعنی 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ایٹموں سے مل کر بالترتیب سے مل کر بنتا ہے. عام حالات میں مائع ہے جبکہ ہائیڈروجن آکسیجن دونوں گیسیں ہیں یعنی گیسیں دونوں ہیں عام حالات میں، جبکہ یہ جب ریئیکٹ کر جاتی ہیں تو یہ مائع بنتا ہے. یہ جب ہم کسی کمپاؤنڈ کو یا کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ مائع ہے، مائع کا مطلب عام ٹمپریچر پریشر پر، تو وہ پانی تو ویسے تو تینوں ہی حالتیں رکھتا ہے. یعنی اگر بہت ٹھنڈا کر لیا جائے تو برف بن جاتا ہے، وہ ٹھوس ہے. جب بہت گرم کر لیا اسٹیم بن جاتا ہے جو گیس کی پراپرٹیز رکھتا ہے. لیکن ہم پانی کو مائع اس لیے کہتے ہیں کہ عام حالت میں مائع پایا جاتا ہے. وہ اسپیشل حالت ہے اسٹیم اور برف. عام وہ جو ہے نا برف زیادہ وجود نہیں رکھ سکتی، عام ٹمپریچر پر جلدی پگھل جاتی ہے اور اسٹیم بھی جلدی کنڈنسیٹ کر جاتی ہے.
پہلی جلانے بار جلتی ہے جبکہ دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے. اس کے برخلاف یعنی دیکھیں یہ جو ہے نا ہائیڈروجن کی خصوصیت ہے یہ جل اٹھتی ہے. اس کو اگر آگ لگائیں تو بگ سے جل اٹھتی ہے یہ. اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے یعنی اگر آکسیجن کسی چیز کو نہ ملے تو جلتی ہی نہیں. تو دونوں گیسیں ہیں لیکن دونوں گیسیں جو ہے وہ یہ جلتی ہے اور یہ جلنے میں مدد دیتی ہے. لیکن جب یہ پانی بن جاتا ہے تو یہ وہ اسی کی آگ پر یعنی ہائیڈروجن کی آگ پر اگر پانی ڈالے تو آگ بجھ جاتی ہے. تو یعنی مرکبات بنانے میں ایٹم جزوی طور پر حصہ نہیں لیتے ہیں. کسی بھی مالیکول تقسیم ریئیکشن میں چھوٹے سے چھوٹا سا ایٹم کلی طور پر حصہ لیتا ہے. آدھا ایٹم نہیں حصہ لیتا, یاد رکھیں, چوتھائی ایٹم نہیں حصہ لیتا, سوا ایٹم نہیں حصہ لیتا. پورے 2 لیں گے, 1 لے گا یا 3 لے گا, جیسے بھی ہوگا. ویلنسی کہ کسی عنصر یا ریڈیکل کی دوسرے ریئیکشن کی کیپیبلٹی ہوتی ہے, اس لحاظ سے اس کا درجہ 1, 2, 3 مثبت یا منفی ہوتا ہے. آخری باب میں کچھ ویلنسی نمبر دیے گئے ہیں, اس سے استفادہ کریں. یہ کتاب کے آخری باب کا مطلب ہے. ایٹمی ڈھانچہ بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایٹم کو مزید حصوں میں تقسیم کیمسٹری کے نقطہ نظر سے ایٹموں کو 3 اجزاء پروٹون, الیکٹران اور نیوٹرون یعنی نیوٹرون, الیکٹرون, پروٹون میں تقسیم ہے. بالترتیب اس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے, اس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور اس پر نیوٹرون چارج ہے, کوئی چارج نہیں. جبکہ نیوٹرون پر دراصل کوئی چارج نہیں. پروٹون الیکٹرون کی تعداد برابر میں ہوتے ہیں, یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. ایٹم کا اندرونی حصہ پروٹون اور نیوٹرونوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ نیوٹرون جو ہے یا تو پروٹون کے برابر ہوتے ہیں یا تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, اسے نیوکلس کہتے ہیں. الیکٹران نیوکلس کے گرد کئی دائروں میں طواف کرتے ہیں. یہ دائرے جنہیں آربٹ بھی کہتے ہیں. ہر دائرہ دوسرے کی نسبت سے مختلف پلانز پر واقع ہے. پلانز مینس یعنی وہ سنگل پلان XYZ, یہ جو ہے نا وہ پلان ہے. دائرہ میں الیکٹران کی تعداد سے 2n² کا فارمولہ استعمال ہوتا ہے. مثلا پہلے, دوسرے, تیسرے دائرے میں 2, 8, 18 تقریباً الیکٹران ہوتے ہیں. تعداد سے فالتو آخری دائرے میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی 8 سے زیادہ الیکٹران نہیں ہوتے. عام ایٹم ایز اے ہول نیوٹرل ہوتا ہے. اگر کسی طریقے سے الیکٹران تعداد میں 1 یا 2 کا اضافہ کر دیا جائے اتنی تعداد میں اس میں منفی چارج آ جائے گا. اگر کسی طرح الیکٹران تعداد میں 1 یا 2 کی کمی کر دے تو الیکٹران تعداد کم ہو جانے سے ایٹم پر اتنے درجہ مثبت چارج آ جائے گا. ایسا صرف کیمیائی ریئیکشن کے وقت ہوتا ہے, انہیں آئن کہتے ہیں. مثبت و منفی آئن کو بالترتیب کیٹ آئن, این آئن کہتے ہیں, اور انہیں مثبت یا منفی صلاحیتوں کو ویلنسی کہتے ہیں. اگر کسی مرکب کے ڈھانچے کے ساتھ اس طرح کیا جائے تو اسے ریڈیکل کہتے ہیں, یعنی مرکب کے ساتھ کیا جائے تو پھر ریڈیکل ہے. یاد رہے یہ صرف سمجھانے کی باتیں ہیں, ورنہ کوئی ایٹم یا مرکب اس طرح مستقل کی ضرورت نہیں کرتا. یعنی بات یہ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ہم سمجھانے کے لیے ہے کہ کسی ایٹم پر مثلا ہائیڈروجن ہے, نہ آکسیجن ہے, ہم اس پر ایک منفی یا مثبت چارج دے دیتے ہیں. تو مثبت یا چارج ہم ظاہر کرتے ہیں, یہ ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پہلے اس حالت میں ہم نے بنا لیا. یہ اب وہ امیجیٹلی اس نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ صرف بتانے کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ریڈیکل کا ہے تو وہ وجود نہیں رکھتا, ریڈیکل کا کوئی وجود نہیں ہوتا, لیکن بتانے کے لیے ہوتا ہے. ایٹمی نمبر کسی ایٹم موجودہ پروٹونوں کی تعداد کو کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ایٹم میں الیکٹرون پروٹونوں کی تعداد برابر ہوتی ہے. کچھ کتابوں میں سے الیکٹرونوں کی تعداد بھی لکھا جاتا ہے. ایٹمی وزن کسی ایٹم میں موجود پروٹون اور نیوٹرونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. اگر اس کے ساتھ گرام لکھ دیا جائے تو یہ گرام ایٹمی وزن کراتا ہے. مثلا سوڈیم کا گرام ایٹمی وزن 23 گرام ہوگا, یعنی ایکچوئل ایٹمی وزن 23 ہوتا ہے اور 23 گرام ہوتا ہے. کیونکہ سوڈیم کا ایٹمی وزن 23 اور ہائیڈروجن کے ایٹموں کا برابر ہوتا ہے, تو سوڈیم کے پروٹون نیوٹرونوں کا مجموعہ بھی یہی نکلتا ہے. سالماتی وزن یعنی جس کو کہتے ہیں مالیکولر ماس یا ویٹ, یہ کسی عنصر ایلیمنٹ یا مرکب کا موازناتی وزن ہے جو آکسیجن 1/16 سے بھی کیا جائے. آکسیجن وزن کو 16 گرام سے کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ عنصر یا مرکب یا ایٹموں کا علیحدہ وزن نکال کر ٹوٹل کیا جائے, پھر اسے سالمہ میں موجود تعداد سے ضرب دی جائے. مثلا ہائیڈروجن کے سالمے کا وزن 2 گرام بنتا ہے, یعنی یہ ہائیڈروجن کا 1 ہوتا ہے, 2 سے ضرب دی 2 ہو گیا. ہائیڈروجن کا ایٹمی وزن 1 ہوتا ہے, 2 ایٹموں کا وزن 2 ہو گیا. اس طرح سے پانی کا سالماتی وزن 18 گرام ہوتا ہے. کسی بھی یعنی وہ H2O میں یہ اس کا 1 جمع 1 2 اور جمع 16 18 گرام ہے. کسی مالیکول سالماتی وزن کو مول بھی کہتے ہیں, کیونکہ ایک مالیکول کا گرام میں وزن ہوتا ہے. پانی کا فارمولہ H2O ہوتا ہے اور آکسیجن ایٹمی وزن 16 ہوتا ہے. 2 جمع کر کے ہائیڈروجن کے 2 18 ہو جاتے ہیں, تو پانی کا سالماتی وزن 18 ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں پانی کا سالماتی وزن 18 ہوتا ہے. ایووگیڈرو نمبر
किसी भी एटम मालिक्यूल या मरकब में फ़ी मोल ग्राम में मुतलका एटम मालिक्यूल या मरकब के 6.03 से 10⁻23 ज़र्रात होते हैं। यानी अगर एटम है तो इतने एटम होते हैं, मालिक्यूल इतने मालिक्यूल होते हैं, या मरकब उतने ज़र्रात होते हैं। मसलन ये जो है ना पानी का ले लें मिसाल कि यानी पानी का हमने 18 ग्राम निकाला था, तो वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ये मिले जुले जो कंपाउंड के ज़र्रात होंगे वो इतने होंगे। अगर हमने अलग-अलग एटमों की तादाद निकालनी है तो ये हाइड्रोजन के निकल आएंगे, ये ऑक्सीजन निकल आएंगे, इनको जमा करेंगे, जो जवाब आएगा वो होगा। इक्विवेलेंट वेट किसी अंसर का वो वज़न होता है जो बलहाज वज़न उस अंसर का कितना वज़न 1.008 वज़न हाइड्रोजन या 8 वज़न ऑक्सीजन या 35.5 वज़न क्लोरीन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कीमियाई तामल करके मिल सके या उसे मरकब से निकाल सके। आगे आखिरी है हमारा केमिकल इक्वेशन। मुख्तलिफ अनासर के दरमियान में अनासर और मरकबात के दरमियान मरकबात और मरकबात दरमियान कीमियाई अमल या वो कीमियाई टूटने के अमल को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे सिंबल के ज़बान में इस तरह लिखते हैं। पूरा केमियाई अमल वाज़ेह है, इसकी तफसील इस तरह से ये जो है ना ये जो तफसील लिखी हुई है ये मैं अगले ये वही चीज़ है मैं वो जो इक्वेशन से इज़हार करता तो आगे आपको समझ सके। जिन लोगों ने इसके तरीके समझना वो अपने तरीके समझ लें, इसका मुतालिया ज़रूर करें, देखें। ये वो जो है ना मुझे ये इंग्लिश का तर्जुमा करना आता है, मैं आपको समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने ही लिखा है, तो ये वो बात आसान है, लेकिन हो सकता है ये फिर बात मेरे लिए आसान आपके ऊपर लेना पड़े। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें जिंक जमा सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जिंक जमा। ये जो है ना वो आपने गली मोहल्लों में देखा होगा कि लोग वो हाइड्रोजन के गुब्बारे भर के बेच रहे थे, तो वो यही करते हैं। जिंक के टुकड़े कहीं से पुराना कचरा माल का ले आते हैं और वो फिर उनको इसी तरीके से कटवा कर उसके ज़र्रात बना लेते हैं, छोटी छोटी बारीक पतले। और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ये जिंक डालते हैं, ऊपर से एक डार्ट से बाल बंद कर देते हैं, बन जाता है जिंक सल्फेट जमा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की खसूसियत है, ये ऊपर को जाती है। ये हवा आम हवा से हल्की होती है क्योंकि आम हवा का वज़न तकरीबन 28 ग्राम निकलता है, और जबकि ये 2 ग्राम होता है, तो ये हल्की ऊपर को जाती है, इसमें गुब्बारे ऊपर को जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये एक जिंक है, ये जिंक इधर पूरा किया, ये हमने जिंक सल्फेट ये एक एरो लगाया, तो एट ऑर्डिनरी प्रेशर लिख दिया कि ये ऑर्डिनरी प्रेशर पर होगा, ये जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। ये एरो ये यानी ऊपर को, ये हम यानी अपने सिंबल से ज़ाहिर किया कि किस तरीके से रिएक्शन होगा। अब ये सोडियम नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये भी रिएक्ट कर रहे हैं प्लाटिनम 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये अमोनिया बन रही है। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल का रिएक्शन का मतलब है अगर वो कोई एहतियाती तदबीर ना करें तो जो अमोनिया जो बन रही है ये वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनती जा रही है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बन रही है, फिर ये एक शैतानी अमल जारी है। तो इसमें हम आगे अगर कोई ज़रूरत है किसी ने अमोनिया बनानी है तो वो फिर मुतालिया करेगा कि इसको अमोनिया कैसे बननी है, तो वो इधर से इसको यानी ये वो जो प्रेशर बढ़ा देगा, या प्रेशर बढ़ा देगा तो इधर गैसें ज़्यादा आती है। यानी ये प्रेशर 1-2 kg बढ़ाने से नहीं होगा, कम अज़ कम ये 170-80 या 200 एटमॉस्फेरिक बढ़ाना पड़ेगा, तो वो फिर एक तरफ को अमोनिया जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसी अमोनिया को ठंडा किया जाए, वो डाइल्यूट करके और ठंडा किया जाए तो ये अमोनिया गैसेज हालत में नहीं रहेगी, तो फिर और आती है। ये एक वो थोड़े तरीके हैं, ये लीव चेटलियर प्रिंसिपल के तहत ये, लेकिन क्योंकि हमने अमोनिया तैयार नहीं करनी, लेकिन जो अमोनिया प्लांट पर काम करते हैं उनको ये समझना ज़रूरी है। इट हैज़ इक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, इट मीन्स इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, यानी इधर जितने एटम है इतने इधर एटम होंगे। राइट पैरामीटर ऑन दी पैरामीटर रहती है। ये इसी तरह से भी रिएक्शन का भी लिख लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कास्टिक सोडा, ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है या वाटर बना रहा है। ये आगे हमने एरो पर लिख दिया, ऑर्डिनरी प्रेशर पर हो रहा है, टेम्परेचर भी ऑर्डिनरी चाहिए। तो अब हमने आयनों की रिएक्शन लिख दिया, क्योंकि रिएक्शन में असल में ये हिस्सा तो ये सोडियम ले रही है और इधर क्लोरीन ले रही है, तो यानी ये हमें मुफीद प्रोडक्ट तो ये हासिल हो रहा है। हम ये ले लेते हैं एक सोडियम जमा एक क्लोरीन NaCl, यानी ये हमने इसको कहते हैं आयनिक रिएक्शन। इनको हमने यानी ये हाइड्रोजन को और इसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि हमारा ये बनाना मतलूब नहीं था,
हमारा बनाना इसमें सोडियम क्लोराइड को समझना मतलब था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि तो वाटर ट्रीटमेंट में ज़रूरी है। दूसरी बात ये, जब हम वो पढ़ेंगे फ्यूल्स, तो फ्यूल्स की स्टडी के लिए ये ज़रूरी है ऑर्गेनिक। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन शामिल होती है और आमतौर कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और ये कई दीगर एलिमेंट के एटमों को बांधने में कामयाब यानी जकड़ कर रखते हैं। इसमें ज़्यादातर कंपाउंड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल है। इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर और भी इस तरह से एलिमेंट भी, आयरन, ये भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% से ज़्यादा ये इनसे होता है। एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। ये चेन कंपाउंड बनाते हैं। ये चेन ओपन या क्लोज हो सकती है। कंपाउंड में हज़ारों एटम होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 2 किस्म के हैं। अच्छा, अब ये मेनली हाइड्रोजन और कार्बन पर स्टार्ट होते हैं और उसके बाद बनते हैं एलिफेटिक कार्बन, यानी ओपन चेन होती है। आप केमिस्ट्री की किसी यहाँ पर समझाना मुश्किल है। केमिस्ट्री किसी अच्छी किताब सेकंड ईयर की अगर आप देखें तो उसको मुताला करें, ओपन चेन क्या होते हैं, क्लोज चेन क्या होता है। ये इसको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि ये जो ना हमारा मौजू पूरा केमिस्ट्री नहीं है, हमने तो आगे वो स्ट्रीम पढ़ानी है, लेकिन ये दोहरा रहे हैं हम ताकि आगे समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। जिन लोगों की कोई कमज़ोरी रह गई है वो पढ़ सकें। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की इब्तिदा हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक ग्रुप, फैटिक ग्रुप जो ओपन चेन होता है उसकी इब्तिदा हाइड्रोकार्बन से होती है, यानी हाइड्रोजन कार्बन। इसका इब्तिदाई कंपाउंड मीथेन होता है। मीथेन गैस या नेचुरल गैस का मेन कंटेंट ये होती है। ये एक सीरीज़ होती है। इसका अगला कंपाउंड ईथेन होता है, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन ये 2 गैसें वही होती हैं जो आपके एलपीजी में सिलेंडरों में आती हैं, यानी सिलेंडरों में ये 2 गैसें होती हैं। तो ये अब आपने देखा कि ये चारों कंपाउंड हम बॉयलरों में जलाते हैं। तो इसका मुताला करेंगे तो आगे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे कि कैसे जलती है। इन्हें अल्केन्स कहते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पहली 2 कुदरती गैस, जबकि बाद वाली 2 एलपीजी गैस के कार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। इस सीरीज कंपाउंड में से एक कार्बन एटम निकाल दिया जाए तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है। मसलन ऊपर वाली में मिथाइल बन गया ग्रुप, फिर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल बन गया। क्लोज चेन ग्रुप में बेंजीन, ये C6H6 बेंजीन से शुरू है। ये ज़्यादातर मेडिकल में और वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होती है। ये कहीं भी फ्यूल बतौर फ्यूल इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये C6H5 CH3 ये जो है ना वो है, वो क्या कहते हैं इसको, वो टॉल्वीन है ये, और ये ज़ाइलिन है। वो 2 कंपाउंड हैं। ये हमने थोड़ा सा आपको बताया। बाकी डिटेल जो है ना जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ फ्यूल का चैप्टर है वहाँ बताएंगे। लेकिन आपके लिए अगर आप वाकई सीरियस हैं, आप वाकई बॉयलर इंजीनियरिंग करने चाहते हैं, आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अच्छी सी केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की किताब, अगर आपने ये सोचा मसलन एक लफ्ज़ है pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या कंडक्टिविटी, आपने इस किस्म की कोई सोचा ये कुछ होता होगा, तो वो फिर अल्लाह ताला भी कहेगा कि इसकी रोज़ी में कुछ देते रहेंगे, कुछ दे देंगे थोड़ा बहुत ताकि ज़िंदा रहे। ये मालिक भी कहेगा इसको कुछ दे देंगे ताकि ये इसकी नौकरी चलती रहे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। फिर सारी उम्र आप वो क्या बेलचे वो चलाते रहेंगे, बेलचों से कोयला भरते रहेंगे बॉयलरों में, या जो है ना वो बर्नर खोलते रहेंगे, या वो कालब के से मुंह भरते रहेंगे। तो ये आपको आगे बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, तो ये उसके लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो ये मेरा मौजू ख़त्म हुआ। मैं तलकीन तो करता रहता हूँ, साथ ही ये जो मुझे सबसे बड़ी जो गिला है लोगों से, मुझे कोई भी फीडबैक नहीं देता। सब ने कहा कोई बेवकूफ़ आदमी है जो पढ़ा रहा है और उसको बेवकूफ़ रहने दें ताकि हमें कुछ फ़ायदा होता रहे। तो वो ये कोई भी मुझे ना आज तक कोई टेलीफोन नहीं आया किसी वो जो मतलब। अभी भी मैं दोबारा मेरी किताबों पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहे, लेकिन बताने का फ़ायदा कोई नहीं है, शायद ही कोई करे। तो वो चले खैर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।